حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ دن بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازنا ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ اپنے پسندیدہ ترین شخص کے ہاتھوں اپنے جذبات کی تذلیل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوبارہ کسی کے لیے وہ جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی دعا کر کے، کبھی صبر کر کے اور کبھی بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ تم اگر مان بھی لیتے خطائیں اپنی، میں نے پھر بھی تمہارا کیا بگاڑ لینا تھا۔ میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے، شیطان بھی تو پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ وہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور جب اللہ کن فرما دیتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ عرش والا دیکھ رہا ہے فرش والوں کی زیادتیاں ساری۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی، تلاش اس کو کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے۔ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے، آپ کی زندگی میں سکون اتنا زیادہ ہوگا۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھرے گا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جو تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، سامنے تو سب ہی وفادار ہوتے ہیں۔ یا رب میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ جو نظم و ضبط ہم نماز سے سیکھتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ
ہمیں مسجد سے باہر عام زندگی میں بھی کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کوئی نہیں۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اگر درود شریف پڑھے اور دوسروں تک پہنچائے، بروز قیامت میں اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیوار پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نظر آتے ہیں، بس انسان کا اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھ میں، یا رب میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے، آمین۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو تب رہنے کی جگہ حد ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ ہی کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی میں ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو، آمین۔ زمیں والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ فاصلے جب دلوں میں آ جائیں نا تو پاس رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھیں۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ جسے کھو دیا وہ اللہ کی رضا تھی، جو حاصل ہوگا وہ بہترین ہوگا، انشاءاللہ۔ مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان اس میں صبر اور شکر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی، اس کا دکھاوا بھی۔ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں صرف صبر شکر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جن کا دل اچھا ہوتا ہے ان کے نصیب میں بڑی مشکلیں ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ اور ایک دن تمہیں خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم دعاؤں میں مانگتے تھے اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔
اے اللہ مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ جس نے سال بدلا ہے وہ رب نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے اور کچھ راستے سبق کے ہوتے ہیں۔ اللہ سن لیتا ہے ان کہی ہوئی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، لفظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ کسی کے نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، مگر موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ حشر کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں سچی محبت کی ہوگی۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بس اتنا یقین رکھیں ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے چن رکھتی ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق ہی رہے۔ نہ چاہو تو بھی مل ہی جاتا ہے، دنیا میں دھوکہ عروج پر ہے۔ پرسکون زندگی کے راز محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات۔ ہم ایسی خود غرض دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد آپ کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ بدل لیتے ہیں لوگ بات کرنے کا طریقہ جب ان کو ہماری ضرورت نہیں رہتی۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ Thanks for watching. Please don't forget to subscribe this channel. اللہ حافظ.